آج ہم آپ کے سامنے یہ بے نقاب کریں گے کہ اسرائیل اب پاکستان کے خلاف اپنے فوکس کو متحرک کر رہا ہے، تو آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ برپا 12 روزہ جنگ کے شور و غل کی گہرائی میں دبی ان سرگوشیوں کا بلند ہونا ہے جو مغربی پالیسی سازوں کے درمیان اسرائیل کے پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ماڈرن ڈپلومیسی ویوز کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اسرائیل ایران کو شکست دے دے تو اگلی باری پاکستان کی ہے۔ یہاں ہمارے پاس تل ابیب کے عبرانی یونیورسٹی کے جیو پولیٹکس کے ڈائریکٹر کا بیان ہے جو بالکل یہی کچھ کہہ رہا ہے، جسے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے۔ اسرائیل ایران تنازع نے پاکستان میں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ بات اس وقت سخت گیر صہیونیوں میں زور پکڑ رہی ہے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کی زمینوں تک پھیلانے کے خواہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ایران عراق کی طرح نیوٹرلائز ہو گیا تو پاکستان اسرائیل کے جوہری پھیلاؤ کے خلاف کوششوں کا بنیادی ہدف بن جائے گا۔ یہ صرف 2025 کے اخبارات کی سرخیاں نہیں بلکہ یہ الفاظ 2011 میں بنیامین نیتن یاہو کے انٹرویو کے دوران کہے گئے الفاظ کی بازگشت ہیں۔ mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last ان کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کی پاکستان کے خلاف جنگ کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک طاقتور اتحاد کی مضبوط حمایت حاصل ہوگی، خاص طور پر صہیونی اور ہندتوا لابیوں کی جو پہلے ہی پاپولر میڈیا پروگراموں میں پاکستان کو اسلامی دہشت گردی کا حامی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ ذرا اس انڈین ڈپلومیٹ کی بات غور سے سنیں۔ World is about this man. I hope everyone's able to see this person's face. He was found 800 meters from a military base in Pakistan. I have no narrative other than the one that the world should know. We are combating terrorism because if India exports vaccines and engineers, Pakistan exports terrorism. ابھی میڈیا پھر سے پاکستان کے بارے میں پرانے خوف اور منفی رجحانات کو ری انٹروڈیوس کروا رہا ہے تاکہ اس مسلم ملک کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے کے لیے حمایت اکٹھی کی جا سکے اور اسے مغربی رہنماؤں کے دیے گئے نام یعنی اسلامی بم ختم کرنے کے بہانے کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ حالانکہ یہ بات دلچسپ ہے کہ امریکیوں نے کبھی بھی اسرائیل کے جوہری پروگرام کو یہودی بم یا بھارت کے ہتھیاروں کو ہندو بم کے نام سے نہیں پکارا۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ اس بات پر مضر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلم ملک کبھی بھی اپنے پاس جوہری ہتھیار نہ رکھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج ایران کے ابھرتے ہوئے جوہری پروگرام پر حملہ کیا اور اسی وجہ سے اسرائیل نے 1960 کی دہائی میں مصر اور 1981 میں عراق پر بمباری کی تھی۔ June 1981, 8 fighter jets are spotted in the skies over Baghdad, preparing to attack. Their target, the pride and joy of Iraqi dictator Saddam Hussein. It was one of the most important military surprises of all time. As the jets dive at their target, stunned Iraqis stare in disbelief. The insignia on the wings is the Star of David, the symbol of the Israeli Air Force. 2018 میں اسرائیل نے اعتراف کیا کہ اس نے ایک دہائی قبل شام کے جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی، لیکن آج پاکستان کا جوہری پروگرام اسرائیل کے ممکنہ نشانے پر ہے اور اب اس نے 1981 میں جنوبی ایشیائی ملک پر ناکام بمباری مشن سے سیکھی گئی حکمت عملی اور حربوں سے بہت کچھ اخذ کر لیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 1981 میں اسرائیل نے پاکستانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا؟ کہوٹا جو پاکستان کی یورینیم انریچمنٹ کا مرکز اور اس کی حفاظت کا کافی تگڑا بندوبست تھا، اس منصوبے میں انڈیا اسرائیل کی مدد کر رہا تھا، اسے اپنے ہوائی اڈے فراہم کر کے جن پر اسرائیلی F-16 اور F-15 حملے کے سے پہلے لینڈ کر کے ریفیولنگ کرتے۔ انڈینز نے اس منصوبے کو آپریشن شکتی کا نام دیا، یہاں تک کہ اسرائیلی پائلٹس نے ریہرسل بھی شروع کر دی تھی۔ لیکن پھر پتا ہے کہ کیا ہوا؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے اس منصوبے کا پتہ چلا لیا اور اس وقت کے پاکستانی حکمران جنرل ضیاء الحق نے فوری اسے رسپونڈ کیا کہ اگر تم نے کہوٹا پر حملہ کیا تو ہم دمونا پر اٹیک کریں گے جو اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے۔ پاکستانی پائلٹ یک طرفہ پروازی مشن پر جانے کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہو گئے تاکہ وہ دمونا پر حملہ کر سکیں۔ ضیاء الحق نے انڈیا کو بھی پیغام دیا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ایک بھرپور جنگ کے لیے تیار رہے،
इस धमकी ने काम किया और फिर इंडिया पीछे हट गया। इंडिया की मदद के बगैर इसराइल कुछ भी करने के काबिल ना था, इसलिए उसे भी पीछे हटना पड़ा। इंडिया की खारजा पॉलिसी के नामवर थिंक टैंक्स सालों से ये दलील देते हुए ढोल बजा रहे हैं कि पाकिस्तान का जौहरी मवाद और मिसाइल बिलाखिर इस्लामी इंतहा पसंदों या दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग सकते हैं। Country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? Good question. Thank you. Good question. If you'd like me to I would van say for in the- time, I can. I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan, because But they're an ally. We're true, true, and I don't, but we don't have an alliance with them. Yes, Okay. I got it. आज सेहूनियों और अमरीकी न्यूकेंस ने इसराइल ईरान तनाज़े में एक नया फ्रेम शामिल किया है कि पाकिस्तान इसराइल के वजूद के लिए खतरा है, इसलिए सेहूनी सिस्टम को अब पेशगी हमला कर देना चाहिए। इसराइल समझता है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मैंडेट चुराया गया है, एक गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत की गई है, गैर कानूनी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है, गैर कानूनी तरीके से जजों की तकर्रियां की गई हैं, अदल का निज़ाम तबाह कर दिया गया है, इंसानी हकूक की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जमहूरियत दफन हो चुकी है। इसराइल के मुताबिक वो इस वक्त मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरानों का फायदा उठा सकता है, जिसमें बदउनवानी में लुथड़ी पाकिस्तानी फौज की तरफ से पैदा करदा अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम एक सुनहरी मौका है, जो बड़े लंबे अरसे से वाशिंगटन डीसी की ताल पर नाचने वाली तवाइफ बनी हुई है, जिसने मुल्क के मकबूल वजीर आजम इमरान खान को इसलिए कैद में डाला हुआ है क्योंकि उसने अपने मुल्क की फौज को अमेरिका से दूर और चीन की जानिब रुजू करने की पॉलिसी शुरू की थी। डिप्लोमेटिक केबल से अयां होता है कि अमेरिकी साबिक सदर जो बाइडन और पाकिस्तानी फौज के जर्नैल दोनों ये चाहते थे कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाए। यही वजह है कि मुल्क का हीरो इस वक्त ऑफिस से बाहर और 2 साल से जेल की काल कोठड़ी में पड़ा है। लेकिन अगर इसराइल वाकई ये समझता है कि सियासी तकसीम और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तर्न वाला बनाए हुए है, तो इसराइल शदीद गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान गजा नहीं, ना ही लिबनान या ईरान है। पाकिस्तान एक मुस्तनद न्यूक्लियर पावर से लेस कौम है, जिसके पास 170 से 200 तक न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं। ये तादाद इसराइल से दुगनी है। लेकिन इससे भी आगे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 13वें सबसे मजबूत फौजी ताकत के दर्जे पर फाइज है, जो इसराइल से 2 दर्जे ऊपर है, क्योंकि वो 15वें नंबर पर है। लेकिन उसकी फौज सेहूनी फौजी ताकत के मुकाबले में मैन पावर और फायर पावर के लिहाज से साइज में बहुत बड़ी है। तकरीबन हर म्याज के लिहाज से पाकिस्तान की फौजी ताकत नेवल पावर से लेकर लॉजिस्टिक्स तक में वाज़ेह बरतरी रखती है। मुस्तकबिल में इन दोनों ममालिक के दरमियान हुई कोई भी जंग इस प्राउड नेशन के हक में जाती है। ताहम एक मैदान ऐसा है जहां इसराइल को सबक हासिल है, और वो है हिंदू कौमपरस्त हुकूमत के साथ उसके करीबी ताल्लुकात और इन दोनों की शरारत अमेज खुफिया एजेंसियां। सालों से इंडिया अपने मुस्लिम पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। साबिक इसराइली सरकारी तर्जमान मार्क रेगे ने गैर मुल्की सफारतकारों के एक ग्रुप को बताया कि इसराइली और इंडियन खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। Work together to keep our people safer, to keep your people safer. And so I'm proud to tell you that today in security cooperation, in intelligence cooperation, in counterterrorism cooperation, India and Israel are working together very, very closely. जब पाकिस्तान ने 1998 में इंडियन 5 जौहरी तजर्बात के जवाब में 6 न्यूक्लियर धमाके किए, तो पाकिस्तानी हुकूमत को एक खुफिया रिपोर्ट मसूल हुई, जिसके मुताबिक इंडिया और इसराइल पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात पर मुश्तरका हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जैसा कि एक साबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा। रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन आता है GHQ से, DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि फ्लां एयरपोर्ट पर इंडिया और इसराइल के स्क्वाड्रन खड़े हैं और वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बलूचिस्तान में है वहाँ। देन आई कॉल्ड आवर एम्बेसडर इन न्यूयॉर्क अहमद कमाल। उसको मैंने कहा कि CNN पे लाइव जाओ और CNN पे ये बात कहो कि पाकिस्तान को ये इतलात मिली हैं कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। मेरे एम्बेसडर ने वहाँ CNN पे लाइव बात की
اور اس کا اچھا اثر ہوا، امپیکٹ ہوا، کیونکہ اگر انڈیا اور اسرائیل نے کوئی ایسا پلان بنایا ہوا تھا تو صبح تک وہ پلان ان کا آج انڈیا پہلے سے کہیں زیادہ آگے جا کر اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہے، کیونکہ 2 ماہ قبل ان دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں انڈین فوج مکمل طور پر پاکستانی افواج کے ہاتھوں رسوا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی ہے۔ 10 مئی کو پاکستان کی سکسیسفل کارروائی میں 5 سے 7 انڈین طیاروں کو مار گرایا گیا، جو اب گلوبلی ہوائی افواج کے لیے ایک ٹیکسٹ بک مثال بن چکا ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انڈین جنگی طیاروں کو آڑے ہاتھوں لیا، بلکہ پاکستان کے چینی ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائلوں نے انڈیا کے رافیل جیٹس فائٹرز کو ہندی زبان کے مطابق دھول چٹائی۔ سائیکولوجیکل اثرات فوری ظاہر ہوئے، انڈیا نے ایک ہی دن میں اپنے کئی جیٹس گوا بیٹھا، جبکہ پاکستان کا کوئی ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا، جس سے انڈین مورال بہت بری طرح سے گرا اور انڈیا کی ایئر کمبیٹ میں کمزوریاں واضح ہو گئیں۔ پاکستان کی ایئر فورس نے دکھایا کہ کیسے ایک بڑے دشمن کو آسمان میں روکا اور ساتھ میں کشیدگی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج پاکستانی ایئر فورس کی یہ کامیابی دنیا کے لیے وہ چیپٹر بن چکا ہے جسے وہ بغور سٹڈی کر رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان کے خلاف بالی ووڈ کی مووی میں تو جیت سکتا ہے، مگر حقیقی دنیا میں نہیں۔ تاہم اب پاکستان کو انڈیا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ معروف پاکستانی صحافی حامد میر نے بیان دیا۔ Interestingly, this 12 days war exposed the plans of a new war by Israel and India against Pakistan. Now, the threat of a new war is hanging over South Asia. This threat is not just a flight of imagination. پاکستان کے وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ اسلامی اقوام کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں۔ مزید کہا، اسرائیل نے ایران، یمن اور فلسطین کو نشانہ بنایا۔ اگر مسلم اقوام اب بھی متحد نہ ہوئی تو پھر ہر ایک کا یہی انجام ہوگا۔ لہٰذا آج سب کی نظریں غزہ اور پاکستان پر ہیں۔ جیسا کہ صہیونی نظام جنوبی ایشیائی مسلم اکثریتی ملک پر حملے کے لیے سیاسی حمایت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا آخری پیغام اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہے۔ پاکستان ایران سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ایران نے چند دنوں اور محدود حملوں سے آپ کے ملک کا کیا حال کیا ہے۔ پاکستانی عوام دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کے نام پر بہت اذیت اور تکالیف اٹھا چکے ہیں، یقیناً اب بہت ہو چکا۔ یہ ویڈیو سی جے ورلی مین امریکی جرنلسٹ اور تجزیہ کار کی ایک حالیہ ویڈیو سے ماخوذ ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔